سے ذرا وقت کے تبدیلی کے ساتھ آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی۔ اس سال 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا، اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 میں تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صبح خیبر پختونخوا میں ہوا، اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں، یہ گاندھی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکے، ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکے، لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے۔ اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں، یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے سارے صورتحال پہ بات کر لی ہے، اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عملی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی، اور ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ کو نواز شریف سے کیا شکوے کیا شکایت آپ نے کی؟ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے، کیا آپ کو منانے میں کامیاب ہوگی دوبارہ سے شامل ہونے؟ دیکھیے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے۔ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے،
انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں سندھ میں، جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے، جو بی ڈی اے اور جے یو آئی تمام جماعتیں جو اس الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف متحرک ہے۔ کل رات آپ کی بی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا، اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے۔ رات کو بھی ہمارے دوست نے گھر کے کھانے میں سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں۔ اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے۔ ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا۔ اس ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے، ہم ڈاکہ ڈالنے کو مجرم سمجھتے ہیں۔ لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا، اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عدل یہ بتا دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی، میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے، تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا۔ پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں؟ دونوں سے سوال ہے، لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے۔ دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے۔ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے۔ احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا، موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا دیا۔ مولانا صاحب آپ پی ٹی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی
तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार दिखना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही कुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल, वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं। ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। एंड ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के खिलाफ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ होगी। अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है तो हमारे खिलाफ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खो दी। ये बताइएगा मौलाना साहब, यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लीजिए। वज़ीर आज़म के लिए आपने अपने राय या वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, सदर के उम्मीदवार के लिए भी यही फैसले पे कायम है या वोट इस्तेमाल करेंगे? इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है, कि मैं महमूद खान अज़हरी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब पे जो मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अच्छा फरहान साहब, मुझे ये बताइए में जरा, अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी क्या कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के? बेटा, आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंच पर बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना। फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठेंगे। ये मुल्क में इस तरह धांधली और ये इस तरह करता है, मुल्क में जो करते आ रहे हैं सालों से, आपको भी पता है, तो उसको किस तरह रोक सकते हैं आप? आवाम के लिए हर कोई तो उसको उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ और कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं कुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ न करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना कुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि साल 1 साल चलेगी। जरदारी साहब जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बतौर सदर रहेगा? दूसरा में एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई से मुताबिक थी कि वो एक यहूदियों के एजेंट हैं। आपको क्यों इतना वो जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया, ताल्लुक बनाना पड़ गया? बार बार इस बात की तकरार की जरूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहाँ भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उनका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहलील होगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उसका हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको। जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ़ करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा, उससे आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता। लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी। तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़िफ़ को तारुफ़ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है।
اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 2 اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن میں وہاں بھی بالکل ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں جہاں پر وہ اس کی حرکتیں جو ہے پھر نظر آتی ہیں تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے، اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، وحشی بن چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ترقی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو، خداؤں کو جانتے ہیں۔ امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں، فلسطینوں پر مصیبت کم ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دے، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب لوگ ہیں اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں، یہ بھی تو کوئی منہ سے، ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس۔ بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر۔ گھاس کھا رہے ہیں وہ، چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے، اب آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اسپیڈ پہ آئیں گے، اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا، تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو۔ تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں، بہت شکریہ یہ بتا دیں، آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی، انہوں نے ان کے ذریعے خریدی گئی، کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتے تھے کوئی اسمبلی؟ اسلام کی چیزیں تو خرید لی گئی ہیں، خرید سکتے